یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 سے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بلا دیا اللہ تعالیٰ کو، بس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت، اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جاننے والا ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کا، وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، متکبر ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی مناسب صورت بنانے والا ہے، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ حشر کا
تیسرا اور آخری رکوع ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہود کی نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ فاسقین کا بھی ذکر ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ یعنی اہل ایمان کو اللہ نے پہلے یہود اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ وہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے نہیں، ان کے برعکس تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ ایک دل کی کیفیت ہے کہ جس میں دل جو ہے وہ حساس ہو جاتا ہے، اللہ کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے، اور ہر قدم پر وہ اللہ رب العزت کے بارے میں احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کبھی جہاں کانٹے دار جگہ ہو، راستہ ہو، وہاں سے گزرے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں کہ جہاں دونوں طرف کانٹے تھے اور بیچ میں سے راستہ تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں سے کیسے آپ گزرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اور اپنے جسم کو بچاتے ہوئے اس راستے کو طے کیا۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے، کہ جس طرح آپ نے کانٹوں سے نہ صرف یہ کہ ان کپڑوں کو اپنے بچایا، اپنے جسم کو بھی بچایا کہ کہیں میرے جسم کے کپڑے اس کے ساتھ کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں، یا یہ کانٹے میرے جسم میں نہ لگ جائیں۔ تو اسی طرح انسان زندگی اس طریقے سے گزارے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے اپنے آپ کو ایسے ہی بچا لے جس طریقے سے کپڑے اور جسم کو اپنے آپ کو اس نے کانٹوں سے محفوظ رکھا تھا۔ یعنی یہ راستہ طے بھی کرنا ہے، اور اس راستے میں اپنے آپ کو ان کانٹوں سے، ان بیماریوں سے، ان بے حیائیوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی۔ جیسے ایک مریض جو ہوتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے جائیں، اور اس کو شوگر کا مرض ہو، اسے ہائی بلڈ پریشر ہو، اسے کوئی اور تکلیف ہو، جس میں کئی چیزیں اس پر بند ہوتی ہیں کہ جی یہ تم استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ طرح طرح کے کھانے دیکھتا تو ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان کو استعمال کروں، میں ان کو کھاؤں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا، میری فلاں تکلیف جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو لہٰذا وہ ان چیزوں کو اٹھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے کہ جو اس کو نقصان دینے والی نہیں۔ ایسے ہی اس زندگی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایسے گزارو کہ جو تمہاری اخروی زندگی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یعنی دنیا کی زندگی ایسے انسان گزارے کہ اس کی آخرت کو نقصان نہ ہو۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو برداشت کر لے، اس لیے کہ یہ دنیا تو وہ ہے کہ جس کے لیے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کتنے تم دنیا میں رہے، تو انسان یہ جواب دے گا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے۔ تو اس کی تو یہ مثال ہے، تو اس آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا کہ ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو مزید واضح کر دی ہے، یعنی یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا کی زندگی جو ہے گویا آج ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لفظ غد استعمال کیا، غد کا مطلب ہوتا ہے کل، آنے والا کل جو ہے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، پوری دنیا کی زندگی کو اللہ نے آج قرار دی ہے کہ یعنی آج ہے اور کل قیامت برپا ہونے والی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وہ کل کیا ہے؟ اس کی آخرت ہے۔ تو کل کے لیے دیکھے انسان کہ اس نے کیا بھیجا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے
ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا کہ اپنا محاسبہ کیا کرو کہ تم نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو، سوچا کرو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا حساب کر لیا، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا حساب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر فکر کرنا، یعنی فکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف، آپ کے محامد کے بارے میں سوچنا، اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا، یہ ذکر سے افضل ہے۔ یعنی یہ فکر رکھنا کہ میرے کتنے گناہ ہیں اور اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بلند شان ہے، ان چیزوں کے اندر سوچنا، ان میں فکر کرنا، ان میں غور کرنا ذکر سے افضل ہے۔ اور اللہ نے پھر حکم دیا ڈرنے کا، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یعنی تاکیداً دوبارہ اللہ نے ڈرنے کا، تقویٰ کا حکم دیا، یعنی یہ فرمایا کہ جب تم دنیا کے اندر کوئی عمل کرنے لگو تو یہ خیال کر لیا کرو، غور کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو کہ اب جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ اور پنہاں نہیں ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے وہ خود فراموش بن جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، وہ اپنے نفع و نقصان میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا۔ جو چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے اس کو نقصان والا سمجھتا ہے، اور جو نقصان دینے والی ہے اس کو فائدے والی سمجھتا ہے۔ یعنی ان اعمال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جو اس کی آخرت بنانے والے ہیں، اور ان اعمال میں منہمک ہو جاتا ہے جو اس کو تباہ کرنے والے ہیں۔ انسان ایسا خود فراموش بن جاتا ہے کہ اس کو اپنی انسانیت ہی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ میں انسان بھی ہوں کہ نہیں۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کو بلا دیتا ہے وہ خود فراموش بن جاتا ہے۔ کیسے بن جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے یا حیوانوں کی طرح، یعنی وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے حیوان گزارتے ہیں۔ حیوان چرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ایسے انسان بھی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی امتیاز نہیں ہوتا، جو چیز جیسے ہو رہی ہے ایسے ہوتی رہتی ہے۔ وہ اپنے تشخص کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو، اپنے مقام کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ اپنے مقام کو بھول جاتا ہے تو اس کا نام ہی بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کرام کا جو مقام تھا، جو بلند مرتبہ تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا نام مبارک سن کر کفار جو ہیں وہ ہیبت سے کانپتے تھے، صرف آپ کا نام سن کر، آپ کا نام سنتے ہی کانپتے تھے کہ عمر فاروق کوئی ہیں، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن پر عمل کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ کانپتے تھے آپ کا نام سنتے ہی۔ لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا یا سمجھا بھی تو یا تو عمل نہیں کیا، یا پھر اس کو پڑھا ہی نہیں، پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنا مقام، اپنا مرتبہ بھول چکے ہیں۔ اگر تمام اسلامی ممالک کا نام بھی اکٹھے لے لیا جائے تو کوئی ہم سے ڈرتا نہیں، بلکہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں تباہ کر دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ کیوں ختم کر دیں گے؟ کہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہے کہ جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بلا دیا اللہ تعالیٰ کو۔ جو اللہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی قتل و غارت گری اسی لیے کی تھی تاکہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت قائم رہے، مستحکم رہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہی بنی اسرائیل کو قتل کرنا اس کی بدنامی کا باعث بنا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ اس لیے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہی اسلام میں داخل ہونے سے اس چودراہٹ جو ان کے دلوں میں موجود تھی
اس سے رکنا ان کی بدنامی کا باعث بنا، یعنی ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ ہے انسان کا اپنے آپ کو فراموش کر دینا، اپنے آپ کو بھول جانا۔ اور اپنا خیر خواہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنی یاد کو جو ہے تر و تازہ رکھتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو تر و تازہ رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنا خیر خواہ ہے۔ اور جو اپنا خیر خواہ نہیں ہے وہ اللہ کی یاد سے بھی پھر غافل ہے۔ فرمایا کہ یہی تو نافرمان لوگ ہیں، لہٰذا تم ان نافرمان لوگوں کی روش کو، ان نافرمان لوگوں کے طریقے کو، ان کے راستے کو اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارا راستہ جدا ہے، ان کا راستہ جدا ہے۔ یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت، جنتی اور دوزخی دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جنتی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنتیوں میں بھی اعلیٰ مقام ہے، کسی کا بہت بلند مقام ہے، کسی کا کم مقام ہے، کم درجہ ہے۔ تو جب جنتیوں میں جو جنت میں جانے والے جنتی وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ نبی اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نبی ہماری طرح ہیں، ہماری مثل ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں۔ تو جب جنتی آپس میں برابر نہیں ہیں تو نبی اور امتی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت، یہ جو دوزخی ہیں اور جو جنتی ہیں برابر نہیں ہیں، ان دونوں کے راستے جدا ہیں، ان کی سمتیں جدا ہیں، ان کے طریقے جدا ہیں، ان کا عمل جدا ہے۔ اب اگر ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں، وہی راستہ اختیار کریں، وہی منزل اختیار کریں جو دشمنان اسلام کی ہے، تو کیا ہم صحیح منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری رسم و رواج کا طریقہ جو ہے وہ ان جیسا ہو گیا، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے ان جیسے بن گئے، ہماری زندگی کا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا دشمنان اسلام کا طرز عمل جو وہ ہو گیا۔ تو پھر بھی ہم یہ سمجھیں اور یہ ساتھ میں اپنی سوچ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو واضح فرما رہا ہے کہ ان کا راستہ اور تمہارا راستہ جدا ہے، ان کی منزل جدا، تمہاری منزل جدا ہے، ان کا قبلہ جدا، تمہارا قبلہ جدا ہے۔ جب تم ان کے قبلے کی طرف اپنا رخ کرو گے، جب تم ان کی منزل کی طرف اپنے آپ کو چلاؤ گے، تو دوسری منزل پہ کیسے پہنچ سکو گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ جانا ہمیں مدینہ طیبہ ہے اور ہم رخ جو ہے انڈیا کا کر لیں، تو کیا مدینہ طیبہ پہنچیں گے یا انڈیا جائیں گے؟ پہنچیں گے وہاں جس طرف ہمارا رخ ہے۔ تو جس طرف رخ ہوگا وہیں ہماری منزل ہوگی، وہیں ہم پہنچیں گے۔ تو فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، یہ اللہ کی کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، فرمایا کہ اگر اس کو ہم نے کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، نہ صرف یہ کہ جھک جاتا اور پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو، اس کے احکام کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا، یعنی پہاڑ کے اندر عقل و شعور پیدا کر دیا جاتا اور پہاڑ کو پتہ چلتا کہ اللہ کی یہ احکام ہیں، اللہ رب العزت کی یہ تعلیمات ہیں، تو وہ ان کو سن کر ہی کیا ہو جاتا؟ بے ہوش ہو جاتا اور پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قلب مبارک کتنا قوی اور مضبوط ہے کہ کوہ طور پر اللہ کی صرف ایک تجلی ہوئی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام پر پورا قرآن حکیم آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ یہ قلب اطہر اتنا منزہ، اتنا پاک، اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہے کہ اس نے اس کو بھی برداشت کر لیا۔ یہ آپ کے قلب کی قوت ہے، اور آپ کے اللہ سے ڈرنے کا، آپ کے لرزاں و ترساں رہنے کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ پائے اقدس پر ورم آ جاتے تھے۔ جب سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ پر اتنی تکلیف کیوں اپنے آپ کو دیتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں تو آپ کی امت کے بھی گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں تو اپنے رب کا زیادہ شکر ادا کروں گا، مجھ پر اللہ کی زیادہ نعمتیں ہیں، اس لیے زیادہ شکر بھی ادا کرنا مجھ پر لازم ہے۔ تو جتنی اللہ کی ہم پر نعمتیں زیادہ ہیں، اتنا اس کا شکر ادا کرنا بھی تو ضروری ہے، شکر ادا کرنا بھی تو لازمی ہے۔
کسی بزرگ کے پاس کہتے ہیں کہ ایک شخص گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ لوگوں کو فلاں لوگوں کو دیکھیں اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، یہ دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ تم اپنا یہ دایاں ہاتھ جو ہے مجھے دے دو، میں تمہیں جو ہے 1,00,000 روپے 1,00,000 دینار جو ہے اس کے بدلے میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ چلو میں تمہیں 2,00,000 دینار دیتا ہوں، تم مجھے یہ ہاتھ دے دو۔ تو کہا کہ نہیں دوں گا۔ پھر دوسری چیزوں کے نام لیے کہ اپنی ایک ٹانگ دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اتنے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ کسی چیز پر وہ راضی نہیں ہوا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں تو ہیں، اس سے بڑی نعمت تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیں اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا عطا کردہ تو یہ سب کچھ موجود ہے تمہارے پاس۔ تو فرمایا کہ اگر اس کو قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی کیا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے تو اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اس کو پڑھتے کیوں نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اللہ رب العزت کی جو ہے توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو رب وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب کا معبود ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا رب ہے کہ ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز اس پر آیا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہم سے غیب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، پوشیدہ تو ہم سے ہے۔ لہٰذا ہماری نسبت سے کہا ہے کہ جو چیز تم سے چھپی ہوئی ہے اور جو تم پر ظاہر ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ آیا ہے، چاہے وہ ماضی ہو یا مستقبل، وہ سب اس کے سامنے آیا ہیں، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کا بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، وہ ہر عیب سے منزہ ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ سلامت رکھنے والا ہے۔ وہ سلام ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امان بخشنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام مومن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مومن ہے۔ آپ کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام مبارک کیا ہے؟ مومن۔ اور ایمان والوں کا نام بھی ایک مومن ہے، ایمان والے بھی کیا ہے؟ مومن ہیں۔ لیکن ان تینوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ ہمارا نام بھی مومن ہے، اللہ کا نام بھی مومن ہے، تو اللہ اور ہم بھائی ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو جس طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور ہم بھائی ہیں اس لیے کہ وہ بھی مومن ہم بھی مومن، تو اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی مومن ہم بھی مومن لہٰذا ہم بھائی ہیں۔ جو مقام جو مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ امان بخشنے والا ہے، وہ رب ایسا ہے کہ امان بخشنے والا ہے، نگہبان ہے، عزت والا ہے، اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ وہ جبار ہے، جبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ اور وہ متکبر بھی ہے۔ تکبر جو ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے، اور مخلوق کے لیے یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ مخلوق میں تکبر پایا جائے تو یہ نقص ہے، اور اللہ کی یہ صفت ہے، اس لیے کہ کبریائی اسی کے ساتھ زیبا ہے، سب سے بڑی ذات اسی کی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کرتا ہے، تو وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میری چادر ہے، جس نے اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، اس کو توڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ متکبر وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ایسا کرے گا تو وہ ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ فرعون نے ایسا اپنے آپ کو تصور کیا تھا تو کیسے اللہ نے غرق کر دی، تباہ کر دی۔ اور کئی فرعون اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسا تصور کیا، آج کوئی نام و نشان ان کا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی جانتا نہیں کہ ایسے لوگ بھی، ایسے بھی حکمران گزرے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔
وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی مناسب صورت بنانے والا ہے۔ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ اللہ کے ہزاروں نام ہیں، ان میں سے 99 نام جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یعنی جو اللہ کی اسماء حسنی ہیں ان ناموں کو یاد کر لے اس کے لیے اللہ نے جنت واجب فرما دی۔ اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ یہ انسان ہے اور وہ جنات ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو، یہ نافرمانی میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کو زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے کہ اللہ کے احسانات ان پر دوسروں کی بنسبت زیادہ ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہیں ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان 3 آیات کو، آخری 3 آیات سورہ حشر کی، دن یا رات میں پڑھ لیا اور اس دن یا رات میں وہ شخص مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان آخری 3 آیات کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، یعنی 3 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر 1 مرتبہ جو ہے یہ 30 آیات جو ہیں سورہ حشر کی آخری 3 آیات، اور اسی طریقے سے رات کو پڑھ لے، شام میں پڑھ لے اور صبح پڑھ لے، تو جس نے صبح اس کو پڑھا ہوگا اور شام سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا، اور 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ اور اگر شام میں اس نے پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو اس کو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔